آپ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا. ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں. آپ معاشرے کے اندر ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا. آپ اگر معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں. We don't have discos here, we don't have night clubs, so it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men unless they are robots. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان جیسے معاشرے میں خواتین کا لباس مردوں کو سیکشولی فرسٹریشن کی طرف لے جا رہا ہے. پاکستانی مرد کوئی روبوٹ نہیں ہے. اگر خواتین کم کپڑے پہنیں گی تو اس کے نتائج ہوں گے. پاکستان میں کوئی ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ہے. اگر خواتین مردوں کو اکسائیں گی اور اگر ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے نتائج یعنی ریپ کے واقعات ضرور ہوں گے. ناظرین، یہ الفاظ اور یہ سوچ کسی عامیانہ مرد کی نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام کے ملک پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ہے. بطور ایک خاتون میں اپنے وزیر اعظم کے ایسے خیالات مسلسل دوسری بار سن کر سکتے میں آ گئی ہوں. وزیر اعظم کے عہدے پر یہ کون شخص براجمان ہے؟ یہ کون شخص براجمان ہے جو معاشرے کے سب سے سنگین جرم اور اسے سرزد کرنے والے جنسی بھیڑیوں کو جسٹیفائی کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ کیا عمران خان ایک بار پھر وکٹم بلیمنگ کے ذریعے اپنے ساتھی مردوں کو کھلم کھلا NRO دے کر چھوٹ نہیں دے رہے کہ جائیے اور خواتین کے لباس کو بھونڈا بہانہ بنا کر جو چاہے کرتے پھرے؟ کیا عمران خان واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ریپ کے بڑھتے واقعات کی وجہ وہ پاکستانی فرسٹریٹڈ مرد ہیں جن کو خواتین کے اکسائے جانے، جی ہاں اکسائے جانے کے بعد جب کوئی ڈسکو یا نائٹ کلب نہیں ملتا تو وہ بچوں اور خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں؟ کیا عمران خان قوم کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا مفتی اپنے مدرسے میں بیٹھ کر ایک جوان سٹوڈنٹ کے ساتھ بدفعلی کرتا پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک خواتین کا لباس ہے؟ جو مولوی شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے جنسی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک نوجوان لڑکے کا انتخاب کرتا ہے تو یقین مانیے، جی ہاں یقین مانیے، اس کے پیچھے خواتین کے ماڈرن لباس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ سراسر ایسے مجرموں کے ذہن میں بھرا ہوا وہ گند ہے جسے صاف کرنے کی اشد ضرورت ہے. بطور وزیر اعظم ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے اس معاشرے کو بہتر بنایا جا سکے، ورنہ آپ کو کوئی حق نہیں، جی ہاں آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے خواتین کے لباس پر کامنٹس کرتے پھریں اور اپنے ملک کی خواتین کو مورد الزام ٹھہرائیں. السلام علیکم. ان ڈھیر ساری باتوں کے ساتھ، ڈھیر سارے غصے اور ڈھیر سارے سوالات کے ساتھ میں آج کے شو کا آغاز کروں گی. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینش سلیم کے ساتھ. آج کا شو ہم 2 حصوں میں کریں گے. پروگرام کے ایک حصے میں مجھے جوائن کریں گے جی عالمگیر خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سٹنگ MNA ہیں، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان سے ہم بالکل بات کریں گے. ہم ان سے بالکل فارن منسٹر صاحب کا جو لیٹسٹ بیان آیا ہے اسامہ بن لادن کے حوالے سے، جو ایکچولی کوئی بیان نہیں آیا، اس پر ہم بات کریں گے. ہم اس پر یہ بھی بات ان سے کریں گے کہ محترم پرائم منسٹر جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کو ہوائی اڈے دینے سے بالکل منع کر دیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، اور یہ ٹرینڈ بھی کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں جو کہ ہمیں اپوزیشن سے جوائن کر رہے ہیں، ون آف دا فیمس مین میاں جاوید لطیف صاحب، PMLN سے ان کا تعلق ہے. ہم ان سے پہلے ایکسکلوسیولی بات کریں گے، ان کا موقف جانیں گے، اپوزیشن کا موقف جانیں گے، PMLN کا موقف جانیں گے، اور پھر ہم حکومت کی طرف بڑھیں گے اور ان سے بات کریں گے اپوزیشن کے حوالے سے بھی اور ان تمام باتوں کے حوالے سے بھی. تو میاں جاوید لطیف صاحب السلام علیکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ. آپ کو آزادی مبارک ہو. پتہ نہیں کتنے دن کی آزادی ہے، سب سے پہلے تو مبارکباد ایکسیپٹ کیجئے سر، اور سب باتوں پر بات کریں گے. لیکن یہاں سے آغاز کیجئے جاوید صاحب کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا جو نیا بیان آیا ہے خواتین کے لباس کو لے کر کے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بطور وزیر اعظم انہوں نے اپنی ذمہ داری کو انڈر دا کارپٹ کر دیا، اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے ہیں کہ بھئی ریپ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ شاید خواتین ٹھیک طریقے سے کپڑے نہیں پہن رہی؟ بینش، بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بدقسمتی ہے اس ریاست کی کہ وہ شخص آج اس ریاست کی حکمرانی پر مسلط ہے
جس کو اپنی الفاظ کے چناؤ اور اپنی گفتگو پر کوئی حاصل نہیں ہے کہ اس کو وہ کسی الفاظ کا چناؤ کرتے وقت وہ سوچ سکے کہ اس سے کسی کا دل نہ دکھ جائے، یا میں کوئی بطور پرائم منسٹر جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس کے اثرات پاکستان کے داخلی خارجی اور پاکستانی معاشرہ پر کیا پڑیں گے۔ آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو بیان دیا ہے، یہ انہی بیانوں کی طرح ہے یا انہی موقف کی طرح ہے جو کلیئرٹی نہیں ہے ان کے کسی موقف میں۔ کبھی وہ متاثر ہو جاتے ہیں چائنا سے، کبھی وہ امریکہ سے، کبھی کسی اور جگہ سے، اور پاکستان میں آ کر دنیا کی مثالیں دیتے ہیں۔ آج پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی جب باتیں کی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کوئی چیز کی کسی چیز کی مطابقت کوئی چیز ملتی ہے، کوئی اس کی چیز کا کوئی تسلسل ہے ان کی گفتگو میں، ان کا اپنا ذہن کو کلیئر ہے۔ کوئی آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا تو مجھے یاد ہے وہ الفاظ کہ کنٹینر پر چڑھ کر خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سلسلہ وہ دھرنوں والا ختم ہو گیا تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی۔ آپ اس شخص کی سوچ کا اندازہ آپ کر لیں، اور جو کچھ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، نہ میری کوئی ایسی سوچ اپروچ ہے۔ وہاں جو جاتی تھیں وہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، بھلے ان کا کسی جماعت سے تعلق ہو، مگر اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں۔ مگر وہاں جو کچھ لوگوں نے دیکھا اور جو کچھ اس کے بعد باتیں ہوئیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو خان صاحب کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رات کو مجھے نیند کیسے آئے گی۔ تو اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو خان صاحب فرما رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے کوٹ کیا ایک مفتی صاحب کے حوالے سے، تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں لباس کا یا وہاں کون دعوت دے رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسے درندوں کو سپورٹ کرنے والی بات ہے جو اپنا ایک ایسا سوچ اپروچ رکھتے ہیں کہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی دعوت اور دیتا ہے، جس قطعاً بات یہ غلط ہے، اور دنیا کے کسی معاشرے میں یہ لاجک جو ہے یہ منطق ان کی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ جاوید صاحب، آپ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے، آپ ان کو لیڈر بھی مانتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کیا آپ اس چیز کو پارلیمان میں اٹھائیں گے؟ آج بھی میں آپ کی تقریر دیکھ رہی تھی، بڑی زبردست آپ نے تقریر کی۔ کیا ان مدعوں پر، ان ایشوز کے اوپر کیا پی ایم ایل این کھل کر بات کرے گی؟ مریم نواز صاحبہ کھل کر بات کریں گی؟ آپ پارلیمان میں اس بارے میں بات کریں گے؟ دیکھیں، میری بات یہ ہے کہ کوئی جماعت کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، وہ کسی مخصوص ایریاز کو یا لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم بیٹھے ہیں، بات کریں گے، ہم اسمبلی میں بات کریں، کیوں نہیں کرنی؟ یہ ایسی انہوں نے بات کہہ دی ہے کہ جس سے پوری اور 50% آبادی ہے ہماری۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جاوید صاحب، لیکن لیڈر کی بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے نا۔ مریم نواز بات کریں گے، وزن کچھ اور ہوگا، شہباز شریف صاحب بات کریں گے، وزن کچھ اور ہوگا۔ جی نہیں، دیکھیں بینش، آپ نے جس پیرائے میں بات کی ہے خاتون ہونے کے ناطے، وہ بات میں اس لیے اس کو یہ کہہ رہا تھا مناسب نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پاکستان کا ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک ہر بندے کا جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ کیسا بندہ پاکستان کی حکمرانی پر، پاکستانی ریاست پر مسلط ہو گیا ہے کہ جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے، اس سے کس کا دل دکھے گا، اور کس کو میں شے دے رہا ہوں، کس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، کس کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں۔ یہ بالکل غلط ہے، اور اس چیز کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ نے کہا کہ حکومت کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے۔ سر، کیا بسد احترام میں یہ پوچھ سکتی ہوں کہ اپوزیشن میں کلیئرٹی ہے؟ کیا یہ کلیئرٹی آ گئی ہے پی ایم ایل این کی اپوزیشن میں کہ بیانیہ کس کا چلے گا؟ کیونکہ سر جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں وہاں سے لگ رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے شہباز شریف صاحب کا بیانیہ چل رہا ہے، کیونکہ 3 دن مار کھانے کے بعد اپوزیشن لیڈر تقریر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن تب جب ایک ڈیل ہوئی، اور ڈیل کیا تھی حکومت اور اپوزیشن کی کہ جی اپوزیشن لیڈر کی تقریر ہوگی
وہ آرام سے سب سنیں گے, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہوگی اور وہ سب آرام سے سنیں گے. تو سر اگر اپوزیشن اپنی تقریر کرانے کے لیے ڈیل کر سکتی ہے تو نیشنل انٹرسٹ عوام کے لیے پھر کیوں نہیں ڈیل ہو سکتی سر؟ بینش میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس کو بھی ڈیل کہیں گے تو پھر میں افسوس ہی کر سکتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈیل اس طرح ہاؤس کو پرامن چلانا, دنیا میں جہاں پارلیمانی سسٹم ہے وہاں وقت کی حکومت جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. وقت کی حکومت جو ہوتی ہے وہ ماحول کو ٹھنڈا رکھتی ہے, وہ ماحول کو اس طرح نہیں یہاں تک پہنچنے دیتی کہ ہاتھا پائی تک نوبت آ جائے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنا اپوزیشن لیڈر کی سپیچ پر واویلا کر رہی ہے, شور مچا رہی ہے. لیکن جو علی گوہر نے نعرے لگائے سر, آپ ہی کے کولیگ ایم این اے جونیئر ہے بے شک آپ سے, لیکن علی گوہر صاحب نے جو نعرے لگائے وہ بھی قابل مذمت ہیں, وہ بھی کوئی ٹھیک نعرے نہیں ہیں سر. میں بینش وہی بات کرنے لگا ہوں. پہلے میں آپ کی اس سوال کا جواب دے لوں جو آپ نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ڈیل کی ہے, کس کا بیانیہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضرورت تو تھی حکومت کی, یہ ضرورت ہونی چاہیے حکومت کی کہ اپوزیشن کو ٹھنڈا کرے اور کہے کہ ہماری بھی بات سنیں, آپ اپنی بات بھی کریں. تو ہم نے الٹا یہ ان سے کہا کہ بھائی آپ نے جو کچھ اپنی بجٹ تقریر میں کہنا تھا, پیش کرنا تھا, آپ نے کر لیا, مگر ہمیں اس کا جواب تو دینے کا موقع دیں. یہ کیسی ڈیل ہے جو ہم پارلیمنٹ کے مفاد میں کر رہے ہیں, جو کہ حکومت کا رول تھا, جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے دیکھا ان کے وزراء جو ہیں وہ جو بکس تھیں بجٹ تقریر کی وہ اٹھا کے مار رہے تھے. اس کے جواب میں کسی نے پھول نہیں پیش کرنے تھے, اس کے جواب میں بھی جو کچھ ہوا آپ نے صحیح کہا. جو آپ نے نام کوٹ کیا, آخری دو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیجئے. اب تو اب عمران خان صاحب کی اپنے محترم وزیر اعظم کی تقریر تو آرام سے, تسلی سے, خاموشی سے, سکون سے سنیں گے. اور جو آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایک لے کر آنی تھی, جو آپ نے پریزنٹ کرنے کی بھی کوشش کی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے, وہ اب آپ نے واپس لے لیا. کیا وہ بھی ڈیل نہیں ہے سر؟ ہاں, وہ بھی میں عرض کر دوں بینش کہ اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروانا ہے, بلکہ وہ ایک سمبولک, وہ ایک احتجاجاً ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اس مقصد کے لیے کہ یہ باور کروایا جا سکے کہ جو ایک دن میں 20 جو ہیں وہ قانون پاس کیے گئے, جو ترمیم پاس کی گئیں, وہ اس بندے کا رول غلط تھا بطور ڈپٹی اسپیکر کے. اس کے خلاف ایک احتجاجاً اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے, جو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ہم ان کو واپس کریں گے اور کنسنسس سے وہ قوانین بنائیں گے. تو اس پہ جو ہم نے گول کرنا تھا اس کو ہم نے اچیو کیا, تو اس کے بعد ہم نے واپس لے لی. کوئی غلط تو نہیں کیا اس میں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب آپ کے آج کے لیے وقت کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ جب تک آپ باہر ہیں آپ سے اسی طرح رابطہ رہے گا. اپوزیشن کا ناظرین آپ نے موقف جانا, ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ کو یاد بھی کرا دوں, عالمگیر خان صاحب جو ہیں ہمارے ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو بھی میں دوبارہ ان کا انٹروڈکشن کرا دوں کہ اس مختصر سے وقفے کے بعد وہ ہمیں جوائن کریں گے کہ اپوزیشن کی بات حکومت کیا سوچتی ہے ان تمام مدعوں پر. مزید ان سے اس بارے میں سوال جواب کریں گے اس مختصر سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب کا موقف آپ نے جانا. اب عالمگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, سٹنگ ایم این اے ہیں, کراچی سے ہیں, منتخب ہو کر کے آئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ویلفیئر کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں. فکس اٹ کی جو ایک پوری کیمپین ہے جو کہ کسی انٹروڈکشن کی محتاج نہیں ہے, وہ اس پوری کیمپین کے روحے روا رہے ہیں عالمگیر خان صاحب. لیکن آج اس کیمپین کے حوالے سے بات نہیں کریں گے, اوبویسلی جو اہم مدعے ہیں ہم ان کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم عالمگیر خان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر, خان صاحب جو ہیں آپ کے جو لیڈر ہیں ہمارے محترم پرائم منسٹر, وہ کم لباس کو, کم کپڑوں کو, چھوٹے کپڑوں کو یہ وجہ قرار دے رہے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ ریپ ہو رہا ہے, کیونکہ لوگ انسٹیگیٹ ہو جاتے ہیں. جو مرد ہیں ان کے جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہو جاتے ہیں. سر, تو اب کرنا کیا ہے آگے, کیا واٹ از دا وے فارورڈ؟ برقع پہنانا ہے یا پھر آپ نے ڈسکو تیک کھولنے ہیں؟
دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ سٹیٹمنٹ دی، ایک تو چیز یہ کہ یہ ون آف دا فیکٹرز ہے، اور چونکہ وہ اینکر ویسٹرن بیک گراؤنڈ سے تھے تو ان کو اس کانٹیکسٹ میں وہ جواب دے رہے تھے، تو یہ ون آف دا فیکٹرز ہے۔ دیکھیں اسلام میں ہمارے لیے حیا کا کانسیپٹ ہے، اور مرد عورت دونوں کے لیے، نہ کہ صرف خواتین کے لیے بلکہ دونوں کے لیے حیا موجود ہے وہاں۔ اور تو صرف ایک پہلو کو پکڑ لینا اور اس پر بات کرنا، جس طریقے سے یہ وومن رائٹس والے صرف ایک پہلو پردے کا پکڑ لیتے، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی وومن رائٹس والے ویسٹ میں کسی ریڈ لائٹ ایریا کے باہر وومن رائٹس کے لیے جو وہاں ریپ ہوتے یا جو وہاں پہ زیادتیاں ہوتی خواتین کے ساتھ اس پہ کوئی احتجاج ہو رہا ہو۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ پروسٹیٹیوشن بزنس کے لیے جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی خواتین کی، ملک سے ایک دوسرے ملک میں جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی، میں نے تو نہیں دیکھا کوئی احتجاج۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک پہلو پر بحث کر لینا یا ایک پہلو کو کرٹیسائز کر لینا یہ ناکافی ہے۔ یہ مرد عورت دونوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو حیا ہے، اور وہ چاہے لباس ہو، لباس بھی دونوں پہ عائد ہوتا ہے، نہ کہ صرف خواتین پہ۔ تو پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ایک پہلو بیان کیا، چونکہ وہ اس کانٹیکسٹ میں اس وقت بات کی جا رہی تھی۔ اور رہی بات، دیکھیں قانون اگر سخت ہوگا، آج وہ جو مفتی ہیں جو کہ تمام علماء کرام کے لیے ایک دھبا بنے، ان کو آج پکڑا گیا، انشاءاللہ ان کو سزا بھی ملے گی۔ اسی طریقے سے جو پہلے ریپ کیسز ہوئے، اصل چیز ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملے اور مثال قائم ہو۔ اور زینب الرٹ بل جو پارلیمنٹ میں آیا تھا اور پھر ایک ادارہ بنا، اور ہماری کوشش ہے کہ یہی اسی طریقے کا ادارہ صوبوں میں قائم کیے جائیں، صوبوں میں یہ بلز جو ہے وہ ریپلیکیٹ کیے جائیں۔ تو یہ کوشش جاری ہے۔ اصل چیز ہے کہ قانون کی سختی ہو، اور ان مجرمان کو جو ایسی گندی گنونی حرکت کرتے ان کو مثال بنایا جائے۔ جی بہرامند تنگی صاحب آپ ہیں میرے ساتھ؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ سر آپ نے عالمگیر خان صاحب کی گفتگو سنی، پتہ نہیں آپ جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سن پائے کہ نہیں۔ یہ جو چیز عمران خان صاحب نے لاجیکلی ہمارے سامنے رکھی ہے، ان کے حساب سے عالمگیر خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی وہ ویسٹ سے ان کا تعلق ہے، تو شاید انہوں نے اس کانٹیکس سے کہہ دی، لیکن ویسٹ میں جہاں پر شاید اگر اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں وہاں پر تو ریپ ریشو بہت کم ہے۔ لیکن سر جو چیئرمین ہیں آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے بھی جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے چیئرمین ہیں، کیا وہ ہم خواتین کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طریقے سے محترم پرائم منسٹر نے ہم خواتین پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ خواتین کے کم کپڑوں کی وجہ سے ریپ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اوکے، دوبارہ ان کی کال کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عالمگیر خان صاحب صرف بات یہ نہیں ہے، آپ نے بات کی کہ ویسٹرن کلچر وہاں پہ تو ریپ ریشو ہی بہت کم ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کے اوپر شاید حکومت کو کلیئرٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے ہمارے فارن منسٹر۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ فارن منسٹر کون ہے، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہوں، چاہے وہ XYZ ہوں، لیکن اتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان کی آخر فارن پالیسی کیا ہے۔ میں آپ کو پہلے کچھ سنوا دیتی ہوں سر، ذرا دیکھیے گا، سنیے گا، اور پھر اس کے اوپر ہم کامنٹ لیتے ہیں آپ سے۔ ذرا سنوائیے جی، شاہ محمود قریشی صاحب امریکی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی wants to let that pass. I'm sure عالمگیر خان صاحب آپ اس کو لیٹ دیٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ میرے ملک کا فارن منسٹر یہ نہیں بتا پا رہا کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے اعتبار سے اسامہ بن لادن شہید ہے کہ نہیں ہے سر، تو کاہے کی فارن پالیسی عالمگیر صاحب؟ دیکھیں ایک چیز سمجھیں، شہادت کے درجات ہیں، شہادت کسی کو، آپ یہ انسان کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو وہ شہید ڈکلیئر کر دیں، یہ اللہ کا اختیار ہے کس کی شہادت قبول ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ علماء کرام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ شہادت کے درجات کیا ہیں اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ تو یہ میں اور آپ اگر زبانی لفظی کہہ بھی دیں تو اس کے کوئی معنی نہیں رہتے، وہ اللہ کا اختیار ہے کس کی شہادت، کس کی توبہ کس وقت قبول ہو جائے ایک مسلمان کی، تو میرا خیال ہے وہ اس پر چھوڑ دیں۔ جی سینیٹر صاحب، آپ کو کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے عالمگیر خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی دونوں ایشوز پر؟ یہاں سے شروع کیجئے کہ خواتین اپنے کم کپڑوں سے مردوں کو اکسا رہی ہیں، اور پھر اسامہ بن لادن شہید ہے کہ نہیں ہے، پاکستان کی جو فارن منسٹر ہیں وہ اس بارے میں جواب نہیں دے پا رہے ہیں امریکی اینکر کو۔ سر
देखिए मेरी बात सुने, मैंने अभी आपसे शुरू में कहा जो डिस्कनेक्ट हुआ उससे पहले मैंने कहा कि अगर इमरान इससे ताल्लुक रखते और उसने खवातीन के बारे में जो स्टेटमेंट दी है कि ये कपड़ों की वजह से, लिबास की वजह से, ड्रेस की वजह से ऐसा होता है, तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो बच्चियों या बच्चों के साथ जो हो रहा है तो वो कपड़ों की वजह से, लेकिन बदकिस्मती से जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उनकी स्टेटमेंट और फुटेज निकाल दे कि इसने लीडरशिप के बारे में क्या कहा है, इसने पार्टीज के बारे में क्या कहा है, इसने मुख्तलिफ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसने जो कुछ कहा है, जो कुछ कहा है इसने, मतलब कि आज आप सुने, आप नहीं देखेंगे और ना आप सुन सकते हैं, लेकिन हम तवक्को रखते थे कि जब ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ जाएं तो ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके ऐसी स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे किसी की दिल आजारी हो। आज एज ए प्राइम मिनिस्टर ये खवातीन के बारे में जो इसने कुछ कहा तो हम मजम्मत भी करते और हम कंडेम करते हैं स्टेटमेंट को कि भाई आज पाकिस्तान की 22% आबादी के बारे में आपने जो स्टेटमेंट दिए, आप अपने जिम्मेदारियों का एहसास करें और आप ये सोच लें कि आपने क्या कहा है। मैं समझता हूँ कि इनको एक्सक्यूज करना चाहिए, पाकिस्तान के 54% आबादी से इसने माफी मांगनी चाहिए। जहां तक आप ओसामा बिन लादेन को शहीद कहने की बात, मैं समझता हूँ कि इसने यूएन में जाके मोदी ने जो स्टेटमेंट दी थी कि ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये दहशतगर्दी है, तो ये तो चलो दुश्मन मुल्क का और हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस स्टेटमेंट को इंडोर्स किया और वहां पे यूएन में कहा कि अफगानिस्तान में अलकायदा को बनाने वाले हमारी फौज है। तो मैं समझता हूँ दिनेश कि जो जब भी ये प्राइम मिनिस्टर नेशन को स्पीच करते हैं, जब ये बाहर ममालिक में जाके तकरीर करते हैं, तो ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बनता है और ये होश हवास में नहीं होता है ये क्या कह रहे हैं। अगर परस्तर अफगानिस्तान में अलकायदा को बनाने वाले मेरी फौज है तो ये तो मोदी कह रहे हैं। आप मोदी की जुबान क्यों बोलते हैं? आप ये कहें कि मेरा मुल्क एक किस्मी ताकत है, इस्लामी ताकत है, हम अपोजिशन तमाम एक हैं, जब भी कोई इश्यूज नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज आते हैं तो हम एक पिछले होते हैं। लेकिन तंगी साहब, आप इन दोनों इश्यूज को क्या अपनी सेनेट में उठाएंगे? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी हेडिंग द ह्यूमन राइट्स चेयरमैनशिप, हैविंग द ह्यूमन राइट्स चेयरमैनशिप, क्या वो इस चीज को उठाएंगे? क्या हम खवातीन के साथ खड़े होंगे? क्या पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे इस फॉरेन पॉलिसी की बात को लेकर के? बिल्कुल, पाकिस्तान की पार्टी की स्टैंड हमेशा फीमेल के राइट्स के लिए, जहां पर भी कोई वायलेशन होते हैं, जब भी कोई फीमेल के साथ ज्यादती होती है, पीपल्स पार्टी की तारीफ, चाहे वो शहीद भुट्टो साहब थे या शहीद दीदी थी या आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, हमने हमेशा खवातीन का साथ दिया है और जहां पर भी कोई डोमेस्टिक वायलेंस में भी खवातीन के साथ ज्यादती होते हैं, हमने साथ दिया है। और इसलिए कि हम चाहते हैं, आपको पता है कि शहीद दीदी ने वमनी पुलिस स्टेशन, वन फर्स्ट बैंक और जहां पर भी बनाए हैं वो शहीद दीदी ने किया था। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शहीद दीदी स्टेशन को आगे ले जाके पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन के साथ भी खड़ी है, माइनॉरिटी के साथ भी खड़ी है और जहां पर भी जुल्म होता है हम उनका साथ भी देंगे और उनके साथ स्टैंड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए एब्सोल्युटली नॉट, ये एब्सोल्युटली नॉट ट्विटर पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ट्रेंड कर रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे, क्या ये मेरिट पर ट्रेंड कर रहा है या देयर इज एन अदर साइड टू द स्टोरी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे। आलमगीर खान साहब ऑब्वियसली मेरे साथ बने होंगे, सेनेटर बैरामंदी साहब मेरे साथ बने होंगे। विल बी बैक इन अ बिट। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। आलमगीर खान साहब सिटिंग एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। आलमगीर खान साहब, बेशक ये बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल है ये जो जवाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर का ट्रेंड कर रहा है कि वो अमेरिका को अपने हवाई अड्डे देने से उन्होंने इनकार किया है एब्सोल्युटली नॉट करके। लेकिन सर इसके बावजूद ये तारीख में पहला इनकार तो नहीं है। मैं मानती हूँ कि बहुत तारीफ की बात है, लेकिन इतनी भी तारीफ, इतने भी ट्रेंड्स करने की क्या बात है? इससे पहले भी तो तारीख में इनकार हुए ही हैं। देखें, एक चीज़ तो ये कि जो वज़ीर आज़म साहब का बरसों पुराना स्टांस था वो आज अमल में आया। ये तहरीक इंसाफ का मंशूर था कि सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
ہم نے ڈرون سٹرائکس کے خلاف کیمپین کی اور جو یہاں پہ شہری وکٹمز بنے, کولیٹرل ڈیمیجز ہوئی, وہ دنیا کو دکھائی. تو دیکھیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ یہ دوسرے کی جنگ یعنی دوسروں کے دشمنوں کو ہم اپنا دشمن کیوں بنائیں, یہ چیز آج یہ لائن ڈرا کرنی ہوگی. اور پھر جہاں ہم نے ان کی جنگ میں پڑھ کر $100 بلین سے اوپر کا نقصان کیا, 70,000 شہری جو ہے ہمارے اس میں جان گوا بیٹھے, اور بجائے اس کے کہ ہماری ان تمام کاوشوں کو سراہا جاتا, الٹا ہم پر الزام لگا رہے ہیں. اور تاریخ دیکھیں, تاریخ کی آپ نے بات کی, تاریخ میں کونڈولیزا رائس کی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ یہی پچھلے حکمران ہمیں کہتے تھے کہ آپ ڈرون سٹرائکس کرے جائیں, ہم یہاں پہ مذمتی بیان دیتے جائیں گے. ویکی لیکس میں بھی تاریخ موجود ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم داڑھی والے آپ کی زبردست خدمت کریں گے. تو یہ چیز طے کرنی ہوگی. آپ جنرل پرویز مشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں نا, کونڈولیزا رائس اور ان کے جنہوں نے ڈرون کی پرمیشن دی تھی. جنرل پرویز مشرف سے ہوتے ہوئے آصف علی زرداری اور پھر نواز شریف کی حکومت تک جو یہ ڈرون سٹرائکس کا سلسلہ تھا, میں تمام کی بات کر رہا ہوں. اور یہ آج یہ ریکارڈ پر ہے کہ اس حکومت میں الحمدللہ ایک بھی ڈرون سٹرائک نہیں ہوئی. اور یہ دیکھیں ایک چیز یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں. جب آپ دوسروں کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنائیں گے تو وہ obviously آپ کو اپنا دشمن سمجھ کے حملہ آور ہوں گے. اور ہم نے نقصان اٹھایا ماضی میں, تو اب ہم یہ طے کر لیا ہے کہ اپنے انٹرسٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم اپنے انٹرسٹ پہ کھڑے اور باقی دنیا جو کہے. جی تنگی صاحب, یہ عالمگیر صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سنی, یہ آصف علی زرداری صاحب تھے جنہوں نے اجازت دی کہ آپ ڈرون گرانے کی اجازت امریکہ کو دیتے رہے کہ آؤ ہماری سرزمین پر ڈرون گراؤ. دیکھیے اس بیچارے کو کیا پتا جناب آصف علی زرداری صاحب کی سیاست کا. جب ایران گیس پائپ لائن کا ایک معاہدہ ہو رہا تھا تو جناب آصف علی زرداری ہی نے واشنگٹن کو میسج دیا تھا کہ جائیں, میں سائن کرتا ہوں. اسی طرح گوادر کے ایگریمنٹ کے وقت بھی اسی طرح ایک ڈیلیگیشن آئی تھی واشنگٹن سے, اور میرے ہی لیڈر جناب آصف علی زرداری صاحب نے ان کو کہا تھا کہ میں ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہوں. لیکن یہ مجھے بتائے کہ یہ جو سرحد پہ جو حملہ ہوا تھا, نیٹو سپلائی کس نے بند کیا تھا, کس نے امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھی. تاریخ پہ کو ریڈ کرنا چاہیے اور تاریخ سے سیکھنا چاہیے. اگر آپ کے ہمسایہ ملک افغانستان میں امن نہ ہو تو آپ کا تو اثر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پاکستان پہ پڑے گا, اور پاکستان کی ایک مورل اور پولیٹیکل ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے. ابھی اگر عمران کو ہمسایہ ممالک کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں, جو آج آپ دیکھ رہے کہ پاکستان پوری دنیا میں اور ہمسایہ ممالک میں تنہا ہو کے جا رہا ہے. ابھی کوئی ملک آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آپ یو این کے 11 ممالک نے آپ کو آپ کی ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا وزیر اعظم نالائق ہو, جب آپ کا وزیر اعظم کے پاس کوئی ویژن نہ ہو, جب آپ کا وزیر اعظم ہمسایہ ممالک کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے ہو, تو یہی ہوگا کہ جہاں پر بھی کوئی ریزولوشن آئے گا آپ کے ملک کے لیے, وہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. ابھی اگر افغانستان کی بات یہ کرتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ کو اپنے سر پہ لیا ہے, اس کو کیا پتا افغانستان کی جنگ کا. اوکے گائز, بہت بہت شکریہ تنگی صاحب, بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب, بہت شکریہ. انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو سی یو آل اگین ٹوگیدر ایٹ سم ادر ٹائم, اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. لیکن آپ لوگوں سے میں ملاقات کروں گی کل, سیم ٹائم سیم چینل. مین وائل آپ کے فیڈ بیک کا ہم انتظار کریں گے. اللہ حافظ.